بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور کھینچے گا ان کو ان کی یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہوں گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کی خصلتیں عادتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ یہ خصلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی منافقین کی کہ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ایسے جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے۔ تو آج کے دور میں جس طرح صحابہ کے دور میں یہ منافقین صحابہ کرام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا مال جان اولاد سب کو قربان کر دیا۔ تو آج کل کے لوگ بھی آج کل کے چند لوگ بھی ایسے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بیوقوف کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کو بیوقوف کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنا ٹائم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی اپنی اولاد کو وقف کر دیا تھا، تو آج کل کے وہ لوگ جو مدرسوں کے اندر رہ کر علم حاصل کر رہے ہیں دین کا تو گویا کہ وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا وقت اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں تک وہ دین صحیح سلامت کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہنچایا تھا اس کو اسی شکل کے اندر لوگوں کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان اپنا وقت قربان کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھنا اور ان کے بارے میں حقارت بھری باتیں کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی عزت کریں، ایسے علماء ایسے دین کے متوالے جو دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں ایسے متوالوں کی اور ایسے علماء کی عزت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کے بارے میں ایسی غلط سلط باتیں کرنی چاہیے کہ جو کہ ان کے لیے اور دین کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اور خصلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان منافقین کی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ نہیں ہے، ڈبل چہرے والے یہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے
کہ یہ جب ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ پر، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور قرآن پاک کے آخری کتاب ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی احکامات دے رہے ہیں، ہم ان سب کے اوپر من و عن ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے سرداروں کی طرف، اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، جب ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ دنیاوی فائدہ کیا کہ جب بھی جہاد کے موقع پر کوئی مال غنیمت حاصل ہوگا، کوئی صدقہ ملے گا تو ہمیں اس سے وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کو ان کو ایسے وقت میں پکڑے گا، ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ جن سرکشی کے اندر مبتلا ہیں اس کے اندر اور بڑھ جائیں اور سرکشیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی اور نافرمانیاں کریں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے تو وہ مضبوطی سے پکڑے جائیں، ان کے خلاف ایک ایک جرم ثابت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منافقین کی ان تمام خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔